ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ آج 15 محرم الحرام 1441 ہجری میں بمطابق 15 ستمبر 2019 ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 340 میں سورہ الضحیٰ سے آغاز کریں گے، پارہ نمبر 30 میں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، قرآن حکیم میں اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور شروع میں جو وحی نازل ہوئی ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری و مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ اس کے بعد انہی حدیث میں آتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا تھا وحی میں، وہ فترت کا ایک پیریڈ آیا، اور اس دوران لوگوں نے طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ نازل ہوتا تھا نا، اس کے بارے میں یعنی یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ تو یعنی وہ فترت کا پیریڈ تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آیات نازل ہونا شروع ہوئیں، تو اس میں یہ سورہ الضحیٰ بھی نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یعنی ایک نیچرل وقفہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی غذا تھی وہی، تو آپ علیہ السلام پہ تو یہ پیریڈ شاک گزرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اس حوالے سے۔ تو یہ پھر آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روشن دن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ دن اور رات اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ دن نہ ہو تو رات کی قدر نہیں آتی، اور رات نہ ہو تو دن کی قدر نہیں آتی۔ تو رات اور دن اگرچہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس اپوزٹ چیز کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر میں اضافہ فرمایا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جس طرح دن اور رات اگرچہ بالکل 180 ڈگری ہیں، ایک بالکل روشن اور ایک تاریک، لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا اور وحی کا رکنا، اگرچہ یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ اپوزٹ چیزوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ جب یہ وقفہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نئی وحی نازل ہوگی تو پھر اس کی امپورٹنس میں، اس کی لذت میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح کہ رات میں انسان جب آرام کرتا ہے تو اس کے بعد اگلے دن کے کاموں میں انسان کو خشوع خضوع اور آرام نصیب ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ جو وحی کا فترت کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو نیگیٹو نہ لیا جائے، بلکہ اس کے بعد جب نئی وحی نازل ہوگی تو پھر تمہاری روحانیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے محبت کے انداز میں اس میں تسلی دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو شروع کی آیات ہیں دونوں کہ قسم ہے روشن دن کی اور رات کی، جب وہ چھا جاتی ہے، بعض اوقات بعض مفسرین کی جانب سے اسے ایک محبت کا بھی رنگ دیا گیا کہ والضحیٰ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو لیا گیا، اور واللیل سے مراد آپ کی زلفوں کو لیا گیا، لیکن یہ سب کے سب جذباتی ڈاکٹرائن ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں اس کا ذکر اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی جو صوفیاء کی تفسیر ہوتی ہیں، بس یہ سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ جو وحی میں ڈیلے آیا ہے، اس میں قطعاً یہ میسج نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اور نہ یہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ یعنی اب اگلی دفعہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ آپ کے اوپر جو وقت آئے گا وہ پچھلی وحی کے نازل ہونے والے وقت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ مسلسل اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، ہر رحمت نبی علیہ السلام کے درجے کو بلند کر رہی ہے، پوری امت درود پڑھ رہی ہے آپ علیہ السلام پہ۔ آپ کی مبارک زندگی میں تو بمشکل 1 لاکھ کے قریب لوگ آپ کے فالوور تھے، آج ماشاءاللہ تعالیٰ 1.5 ارب کے قریب فالورز ہیں۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی روحانی اولاد دی ہے، تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں آج کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ، اس روئے ارض پہ یاد نہ کیا جا رہا ہو۔ جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں وہ تو الگ سے، اس دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام روشن ہے۔ آج دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی انسانی پرسنالٹی کے طور پہ نہ مانا جاتا ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں، آپ علیہ السلام کو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ لوگ مانتے ہیں۔ آپ کی اس وقت کی زندگی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی سے بہتر ہے، اپنی مبارک زندگی بھی، کیونکہ آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ پھر قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ایک وقت آئے گا اے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا۔ مقام محمود، محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان خصوصی ہیں، ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ شفاعت کا دروازہ آپ کے مبارک ہاتھوں پہ آپ کی دعا سے کھلے گا،
اور وہ قیامت کے دن کا جو آپ کا پروٹوکول آپ کو ملے گا وہ آپ کی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی، عالم برزخ میں گزاری ہوئی زندگی سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جنت الفردوس میں، جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام رکھا ہے اور اس کا نام بھی مقام محمود ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا، اور جو شخص میرے لیے اذان کے بعد اس مقام کی دعا کرے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو ہم وہ دعا کرتے ہیں نا جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اتنے الفاظ بخاری میں، انک لا تخلف المیعاد، سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند سے موجود ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں، جو بندہ اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو مقام محمود اگرچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن اس مقام کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنے نبی کا ذکر خیر کرنے سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی کوئی حاجت نہیں ہے، جن پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے، اور اللہ کا درود ہمارے والا نہیں ہے۔ ہم تو خود اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ آپ رحمتیں بھیجیے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ خود رحمت بھیج دیتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو کسی کو نہیں کہنا کہ بھیج، اللہ بھیجتا ہے خود۔ اللہ کا درود یہ ہے۔ ہمارا درود یہ ہے کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سن نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے مسند احمد میں کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر کیے اور درود شریف پڑھے اٹھ جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں تو وہاں پہ بھی انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے وہ لمحہ بغیر ذکر و درود کے کیوں گزارا، جب وہ اس کا اجر دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو درود شریف کے تو بے شمار فضائل ہیں۔ میں نے 2 گھنٹے صرف درود شریف کے فضائل اور فقہی احکام و مسائل پہ مسئلہ نمبر 56 ریکارڈ کروایا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رب کیا فرما رہا ہے، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ بالکل 180 ڈگری ہے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رقت انگیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا کہ پوچھو، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ، اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اے اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور بروں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تو جانے اور ان کا معاملہ۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی کہ قیامت الدین عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا، ان پر گواہ تھا، اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تو جانے اور تیرا کام۔ جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے اعلان برات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ وہی چیز ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ دینا کیا ہے؟ مقام شفاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے، آمین۔ تو آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے، اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے۔ امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہونا ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت، غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا، اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت والے دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں۔ تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے، جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے۔ آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، وہ تو اپنی بھی مغفرت کروا لیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے۔ علم یجد کا یتیما فآوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پہ احسانات گنوائے ہیں۔ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، یعنی سب سے بڑا سہارا انسان کے اوپر باپ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر دادا نے کچھ عرصہ پرورش کی، وہ بھی فوت ہو گئے، پھر میجارٹی پورشن جو ہے وہ ابو طالب نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اسباب بھی پیدا کیے، آپ علیہ السلام کو آغوش رحمت میں تو لیا، لیکن ظاہر اسباب کے ذریعے۔ چونکہ بڑا احسان آپ کے اوپر جناب ابی طالب کا تھا، اور وہ احسان اللہ نے پھر اس طرح اتروایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی ہے، سیدہ خدیجہ نے کی ہے۔ دنیا میں احسان اتروا دیا کہ ابو طالب نے پرورش کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور وہ وحی الہی سے۔ سنن نسائی کے اندر صحیح سند سے حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا چھوٹی ہے۔ جب مولا علی نے مانگا تو پھر دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز طے تھی کہ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہوگی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے یتیم پایا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ پیچھے تو آغوش رحمت میں تو اللہ نے لیا تھا، دنیا میں اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ہم نے اپنی طرف خود رفتہ پایا، آپ ہماری تلاش میں تھے تو ہم نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے ترجمے میں بڑے بڑے تراجم کرنے والے علماء نے دھوکہ کھایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بالکل لفظی ترجمہ کر دیا،
حالانکہ قرآن حکیم کے لفظی ترجمہ کرتے وقت کانٹیکسٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ پس ہدایت دے دی، یہ ترجمہ بھی درست ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کی دوسری آیات اس کے خلاف ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ وہاں پہ بھی ضلہ کے الفاظ موجود ہیں، ضال۔ اچھا، یہ جو ترجمہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا، یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر۔ کس طرح؟ قرآن حکیم میں ضال کا ترجمہ محبت کے اعتبار سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا جو ہے وہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ابا گمراہ ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ صحابی تھے، بیٹے تھے، مسلمان تھے، باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کو یہ تو نہیں انہوں نے کہنا تھا گمراہ ہو گئے۔ وہاں ضال کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بھی لفظ ضلال مبین آیا ہے، یعنی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ تو یہ ترجمہ یہاں اپروپریٹ ہوگا، ہم نے پایا آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا، کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہوتی ہے ہر پیغمبر کے پاس۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آیا نا، اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ اگر اب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو میرا ماضی اس پر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرا پورا کریکٹر ہے تمہارے سامنے صادق اور امین کا، تو اب میں نے عمر کے اس حصے میں آ کے ایسی بات کیوں کرنی ہے؟ آپ علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں دلیل بنایا ہے آپ کی نبوت پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی بھی اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں تھی۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی مبعوث جس وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس سے پہلے وہ اللہ کی حفاظت میں ضرور ہوتا ہے، ورنہ تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام سے چند مہینے نہیں گزرے، وحی کا جب انقطاع ہو گیا تو 40 سال اس تلاش میں گزرے کہ کب مجھ پہ وحی نازل ہوگی، یہ تو ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جائے، تو ایسا نہیں تھا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الشورى میں ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ہی ایمان کی تفصیلات، ہم نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ نا یہ اہل سنت کے ہاں ہی بریلوی مکتبہ فکر میں بڑا ایک مناظروں والا سلسلہ چل رہا ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا اور سعید اسد صاحب کا، اس میں میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ، نبی علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ آپ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے خاتم النبیین ہیں، میں نے احادیث پیش کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں ہی ہوئی ہے۔ فی نفس ہی پیغمبر ضرور تھے لیکن اس کی اناؤنسمنٹ اور اس کی انسانی اعتبار سے اسٹیبلشمنٹ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اگر یہ بات نہیں مانیں گے پھر ختم نبوت والا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ختم نبوت کا تو مطلب یہ آخری نبی، اگر آپ علیہ السلام پہلے سے ہی نبی ہیں تو پھر آخری نبی تو نہ ہوئے۔ آخری نبی وہی ہے جس کو نبوت کا تاج اینڈ پہ پہنایا گیا۔ ہاں اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے کہ کس نے پہلا پیغمبر ہونا ہے، کس نے دوسرا، کس نے تیسرا، کس نے اینڈ والا۔ تو میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ ہے، اس کا جو آپ کو عنوان ملے گا نا رومن میں، وہ ہے مناظرہ بٹوین سعید احمد اسد اینڈ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی۔ وہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے یہ سارے عقیدے کو کھول کے بیان کیا۔ اور ایک میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر 88A اور B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں رائج ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے۔ عصمت انبیاء قطعاً یہ نہیں ہے جو یہ پیش کرتے ہیں۔ اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیا جائے جو انہوں نے پیش کیا تو قرآن حکیم میں جو انبیاء کی غلطیاں ذکر ہوئی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی، حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے لیے دعا کرنے کی غلطی اور قرآن میں معافی مانگنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے کا قتل ہو جانا اور اس کے اوپر آپ کی شرمندگی۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں 4 جگہ آیا ہے، منافقین کے جنازہ پڑھنے کے اوپر جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی، منافقین کو غزوہ تبوک پہ چھوڑے جانے پر،
تو عذر تو الفاظ ہیں، نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں منافقین کو جانے دیا؟ پھر غزوہ احد کے موقع پہ جو آپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لیس لک امر من الشیء، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کسی معاملے میں اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے، اور ان کو ہدایت بھی مل گئی۔ تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، لغزش، خطا اور غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہے گا۔ اب نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہے کہ غیر نبی پہ وحی نہیں آنی تو وہ قائم بھی رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہٹ درمی کی وجہ سے توبہ بھی نہ کرے، لیکن نبی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا ایرر آئے گا تو اللہ کی طرف سے اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے نبیوں کو ہم معصوم اس حوالے سے مانتے ہیں، وہ والا معصوم نہیں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سنی اور شیعہ دونوں کے مولویوں نے، اور تقریباً اجماع ہی کیا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے، اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، تو وہ جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہے، اور جا کے جب مولویوں سے پوچھتے ہیں مولوی کہتے ہیں جی آپ جو ہے نبیوں کے گستاخ ہو گئے، کیونکہ وہ جو انہوں نے کہانی کرائی ہے اس کہانی سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ بھئی عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں ہے، باقی تو سب آپ کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا۔ دو گتوں کے درمیان جو کتاب ہے جو حجۃ الوداع پہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے دیے، وہ تو یہ کتاب ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، مولانا مودودی کا ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ترجمہ بالکل ٹھیک کیا کہ آپ کو اپنی محبت میں سرگرداں پایا، خود رفتہ پایا تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ غنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو مال و دولت بہت مل گئی، آپ کے اندر غنا تھی اور زہد کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا، طبیعت میں غنا تھی، جو کچھ ہوتا تھا وہ لوٹا دیا کرتے تھے، اور یہ غنا آپ کو پھر آگے آل محمد میں بھی نظر آئے گا، وہ سارا رنگ اور جھلک نظر آئے گی۔ دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ عقیل ابن ابی طالب جو تھے صحابی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ حضرت علی سے ناراض ہو کے امیر شام کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت علی تو وظیفے نہیں کھلا سکتے تھے ان لوگوں کو، وہ تو بیت المال سے ذرا بھی یعنی مس یوز نہیں اسے ہونے دیتے تھے، تو آپ کے اپنے رشتہ دار بھی آپ سے ناراض تھے اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے تھے، ان کو پتہ تھا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک محمد اور آل محمد کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا کچھ پکانے کے لیے، 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ کھجوریں بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی ٹوکروں کے ٹوکرے تھے کھجوروں کے، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کے وقت، کیونکہ وہاں پہ تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا نا، کیونکہ ریگستان میں تو پانی بھی آپ کو پتہ ہے کئی کلومیٹر سے بھاڑ کے لانا پڑتا تھا۔ یہ تو ہم جناب 25 فٹ کے اوپر جیلوں میں واٹر ٹیبل ہے، 30 فٹ پہ آپ پانی نکال دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو ریگستانی علاقے ہیں آپ چلے جائیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، آج بھی عورتیں 10-10 12-12 کلومیٹر روزانہ پیدل چل کے مٹکوں میں پانی لے کے آتی ہیں، اور پانی بھی کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا، گدلا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو بیلٹ ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، جو لاہور سے لے کے پنڈی تک ہے، یہ تو یہ جنت کا ٹکڑا ہے پاکستان میں جہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ باقی آپ ذرا جنوبی پنجاب کی طرف نکل جائیں تو دیکھیں لوگوں کی کیا صورتحال ہے، سندھ میں چلے جائیں اس سے بری صورتحال ہے۔ تو آپ کو ہم نے حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، ایسا غنی کیا ہے کہ درویشی کی زندگی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ طبیعت میں غنا ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراضگی کر لی تھی، اسے ایلا کہتے ہیں۔ گھر کی چھت پہ چلے گئے، سیدنا عمر ملنے کے لیے گئے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشانات تھے، یعنی صرف تہمت باندھی ہوئی تھی، اوپر چادر بھی نہیں تھی، اور گھر کے کونے میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا تھا، بس یہ ٹوٹل آپ کی یعنی گھر کے اندر ایسٹس تھے۔ تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں،
تو آپ علیہ السلام نے بڑا سخت جملہ بولا. آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے یہ خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی امتیں. اور یہی آپ دیکھ لیں ہوا ہے پھر. یعنی مسلمان جب تک غریب تھے کوئی آزمائش نہیں تھی، جب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے پاس آئے تو پھر ظاہر لائف سٹائل ہی بدل گیا، تو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. تو ایسا اللہ نے غنی کیا کہ آپ کی امت کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں ہم نے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا کیا. ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا. آپ کو ہم نے جو ہے وہ حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. تو آپ نے بھی اب یہی کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب آپ کے پاس بھی اگر کوئی یتیم آئے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آپ کے رب نے بھی تو آپ کو یتیم پا کے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے آپ نے اس کو نہیں جھڑکنا. دیکھیں آپ بھی تو سائل تھے ہماری محبت کے، ہم نے آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا. آپ کے پاس بھی کوئی اللہ کے تعارف کے لیے دین سیکھنے کے لیے آئے آپ نے اسے جھڑکنا نہیں ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی غریب آ جائے تو آپ نے اس کو بھی نہیں جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرے. اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا. پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں. میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہم السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے. ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نا آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کریں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں، یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں. یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا، نعت کنہیں پڑھی سی تو منقبت کنہیں پڑھی سی.
منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں نے۔ تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں، ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہا، جلسے جلوسوں میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں، جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے، کہ آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا ہے، پھر ہی کرتے رہو گے۔ تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے۔ میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی۔ تو اس طرح کی یعنی جتنی بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں، میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے، اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے، بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے۔ تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے، تحدیث یہیں سے نکلا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا، یہ قرآن میں حکم ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے۔ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں، انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا، ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں۔ ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے میلاد کے موضوع پہ۔ بات ہوئی نا سر، ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میری کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے، اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فِيهِ وُلِدتُّ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے، یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے مناتے تھے، اور پیر کا روزہ رکھ کے۔ اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں، نام مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں، کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے، کوئی 12 کو کر رہا ہے، کوئی 9 کو کر رہا ہے، کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے۔ لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ تو یہ اجماع امت ہے۔ سن تبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو۔ یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے، پوری امت نہیں اس کو مانتی، پوری امت۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں پوری امت اس پہ متفق ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ قائل نہیں تھے وہ بھی اب دیکھا دیکھی شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ فضائل معاویہ بیان کرتے ہیں محرم میں، چلو شروع تو ہوئے ہیں نا، کسی بہانے سے شروع تو کریں نا، فضائل معاویہ شروع کریں تو لوگ پھر ہمارے ویڈیوز تک پہنچ جائیں گے، ان کو فضائل معاویہ پتہ چل جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی بہانے دراڑ تو ہوئی ہے نا۔ تو ڈرل ہوا ہے تو
لوگ سچائی تک خود بخود پہنچ جائیں گے. ہماری ویڈیوز تک تو اکثر لوگ وہی پہنچتے ہیں جو پہلے لوگ ان کو مخالفت کے طور پہ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا ہو گیا. یار کہ ایک ٹاپک الگ ہے, اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بل اس آیت کی یہ متقاضی تھی کہ میں اس ٹاپک کو اس کے ساتھ ایڈریس کرتا کہ اس آیت کی امپورٹنس اس اعتبار سے کتنی ہے. اگلی صورت جو ہے وہ اسی صورت کا جوڑا ہے, سورہ الم نشرح. یہ بھی اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات سے ریلیٹڈ ہے. الم نشرح لک صدرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا. ایک تو ویسے ظاہری معنی بھی درست ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق و صدر والا واقعہ بھی 2 دفعہ ہوا ہے, ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا, دل نکالا گیا اور دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا حضرت جبرائیل نے ریموو کیا. ایک سونے کا تشت جنت سے لے کے آئے تھے جس میں زمزم تھا. آپ زمزم کی امپورٹنس دیکھیں کہ برتن سونے کا جنت سے آیا ہے, لیکن پانی جس میں حضور کا دل دھویا گیا ہے وہ زمزم ہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جنت سے پانی نہیں آیا, یہ زمزم کا پانی. پھر آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک سی دیا گیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سلائی کے نشان آپ کے جسم پہ دیکھے ہیں. ایک تو وہ سینہ کھولنا ہے, اور ایک اس کا معنی وہ ہے جو لٹریچر کی لینگویج میں لیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جی میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے. جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اس کو شرح صدر کہتے ہیں. یہ شرح صدر کی جو ٹرم ہے وہ یہیں سے نکلی ہوئی ہے نا, شرح صدر, کھلنا سینے کا, یعنی بات سمجھ آ جانی. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرے معاملات کو میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی لکنت کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, یہ دعا وہ مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی لکنت کھول دی. یہ آج بھی دعا بڑی افیکٹو ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب بھی ہم تقریر سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی بیان تو اس کے سٹارٹ میں یہ پڑھتے ہیں دعا. اس دعا میں صرف اپنی زبان کی روانگی نہیں مانگی گئی ہے بلکہ اگلوں کے بھی دماغ میں میری بات آ جائے. آپ تو بڑا اچھا بول رہے ہیں, سامنے والے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی, یفقہوا قولی, میری بات بھی سمجھ آئے ان کو. یہ نہ میں بات کوئی اور کر رہا ہوں الٹ سمجھ آ رہی ہو. یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, لوگ بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں بالکل الٹ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اللہ کی تائید نہ ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سنیں عجیب و غریب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ویسے تو باتیں بھی عجیب کرتے ہیں کہ علماء کی بات نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں. صحیح بھی بات کریں نا بعض اوقات وہ بات کے پیچھے عظیمت نہیں ہوتی کہ آگے بات سمجھ بھی آئے. لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیمت دی ہے. مثلاً میں آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی بات کرتا ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ. مولانا اسحاق صاحب کی آپ کوئی ویڈیو سن لیں, کوئی کلپ سن لیں, ایک ریڑے والے کو سنا دیں, ایک ڈاکٹر کو سنا دیں, ایک انجینئر کو سنا دیں, وہ سارے ایک بار آششکار اٹھیں گے, یار بابا بول رہے کتوں ہے. یہ اللہ کی عظیمت ہے ان کے ساتھ کہ ان کی بات سمجھ آتی ہے. ایسے وہ جناب ایک ایک جملہ لگتا ہے, یہ تو بندہ یعنی دیکھ کے بھی پڑھے نا تو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوگا وہ جو فی البدی بولتے تھے, چاہے وہ پنجابی بول رہے ہو یا اردو بول رہے ہو. یہ اللہ کی عظیمت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرا بھی سینہ کھول دے, میری زبان کی لکنت بھی کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آئے. اور یہ جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے نا, فزیکل لکنت موجود ہے, ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی افیکٹو ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک خود کہتے ہیں کہ میری زبان میں اتنی لکنت تھی کہ اگر مجھ سے کوئی نام میرا پوچھے میں اپنا نام را 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 کر اتنی دفعہ میں کرتا تھا تو میرے, اور اب دیکھیں ان کی زبان میں کتنی لکنت ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اسی دعا کا ورد کیا, رب اشرح لی صدری ہوئی. آپ دیکھیں کیسے زبان چلتی ہے, انگلش کتنی فلوئنٹلی بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تو نام بھی اپنا نہیں بتا پاتا تھا. تو یہ دعا کی برکت ہے. تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے آپ سے بھاری بوجھ اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ
کو بوجھل کر رکھا تھا۔ وہ بوجھ کون سا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ بڑی ٹینشن آپ نے لی کہ ظاہر ہے کہ میرے ذمے پہ بڑی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور کہا مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دو، اور کب کبھی طاری ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو حضرت ختیجہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ اور وہ سارا کچھ آ گیا، دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ سب کچھ اللہ نے پھر کیا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلص ساتھی دیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے بوجھ اسی وقت ہلکا ہوتا ہے نا جب آپ کے ہاتھ بٹانے والے لوگ ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو گھر سے سپورٹ مل گئی جناب ابی طالب کی، اور آپ کے دوسرے جو چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب کی، چچا عباس کی، اگرچہ یہ لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن سپورٹ تھی۔ اور مولا علی کی سپورٹ، اس وقت تو خیر سیدنا علی چھوٹے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سپورٹ اس حوالے سے تھی۔ پھر آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپورٹ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب وہ لوگ تھے جو چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ بڑی عمر کے تو کم لوگ ہی تھے ان میں، چھوٹی عمر سے مراد میں کہہ رہا ہوں 20 سے 30 سال کے درمیان، بڑی عمر کے لوگ تو تھوڑے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب اوائل اسلام میں نبی علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، یہ لوگ ایک میچور ایج کے لوگ تھے۔ سیدنا علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا، اس حوالے سے کہ حضرت علی کی عمر تو 8 سال تھی اس وقت جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ تو 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں، تا وقت کے 14-15 سال، عرب میں 14-15 سال میں ایک جوان مرد بن جاتا تھا۔ لیکن وہ شروع کے 5-6 سال آپ کے پیچھے پشت پناہ کون لوگ تھے؟ آپ کے چچا تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پھر بوجھ ہلکا کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور آپ نے ان کو پھر گواہ کیا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو یوم النحر کا خطبہ ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ، کہ تم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ سب نے تصدیق کی کہ آپ نے پیغام پہنچایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا کہ میں نے اپنے کندھوں پہ جو بوجھ تھا وہ اپنی امت کو ٹرانسفر کر دیا۔ سر پھر امت نے بھی تو حق ادا کیا ہے نا۔ اسلام تو عرب کی سرزمین تک تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جس پیشن کے ساتھ صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، ود ان فیو ایئرس کتنی بڑی چینج آئی ہے۔ پورے یعنی پیشن کے ساتھ، حالات و واقعات فیوریبل بھی نہیں تھے، عرب کے قبائل بھی مرتد ہو گئے تھے، پھر بھی اس دعوت کو لے کے اٹھے ہیں، اور کس طریقے سے رومن اور پرشین امپائر جو ہے وہ روندی گئی ہیں بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی سپر پاورز۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو۔ پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس کے اوپر میں پیچھے چکے گفتگو کر چکا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ علیہ السلام کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے ساری گفتگو کر لی ہے، اس آیت کو بھی اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر، یعنی آپ کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہے،
کہتا ہے نا میں نے تیری خاطر یہ کام کیا. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا, نہیں, وَرَفَعْنَا لَكَ, ہم نے بلند کیا تیری خاطر تیرا ذکر, یعنی جو تیرا اور میرا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. سورہ النساء میں بھی آتا ہے نا, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لیں اور پھر دل سے اس کو تسلیم بھی کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے صرف فیصلہ مانے, دل میں بھی اگر حرج پائیں گے نا تو مومن نہیں ہوں گے. وَيُسَلِّمُ تسلیما, سر تسلیم آپ کے سامنے خم نہ کرتے جب تک. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک ہی آیت کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا, یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ مشکل آئے گی چلی جائے گی, پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا. دیکھیں نا, ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے بسترے پر لٹا کر امانتیں سپرد کر کے جا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور میں, پھر اس سے آگے. اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کچھ آپ کے دل پہ خیال آ رہا ہوگا کہ میری قوم نے مجھے اس طریقے سے نکال دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف فاتح بنا کر آلموسٹ 8 سالوں کے بعد آپ کو مکے کے اندر انٹر کروایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوا. یہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ہی تو اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی بڑا برا سلوک کیا تھا, لیکن ایک وقت آیا کہ بھائی سارے سامنے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے, بدلہ لے سکتے تھے, لیکن کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی گرفت نہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو معاف کر کے وہی آیت تلاوت کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے. حتیٰ کہ ہند کو بھی معاف کر دیا, معافی قبول کر لی. یہ آپ علیہ السلام کی شفقت تھی. جانی آپ کے جو دشمن تھے, یہ دنیا میں کبھی کسی نے یہ وقت نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا بڑا فاتح بن کے واپس آیا ہو جس کے ساتھ اس کی قوم نے اتنا برا سلوک کیا ہو اور موقع ملے اور وہ سب کو معاف کرتا ہے. یہ ایک نبی کا ہی جگرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی. یعنی نبی علیہ السلام کو یہ دین کی تبلیغ میں مشکل وقت آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد عنقریب آسانی. پھر آسانی دیکھیں نا, فتح مکہ کے بعد پھر آیات نازل نہیں ہوئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ایسی فتح دی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر, اب آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے, استغفار کیجئے, بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اب آپ یکسو ہو جائیں اللہ کی طرف, اب معاملات آسانی کی طرف جائیں گے. ایک معنی تو یہ ہے, اور ایک معنی اس کا بڑا زبردست ہے جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, یہ جو 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے بات, اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی جڑی ہوئی ہے. ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ مشکل کے ساتھ آسانی اس طرح جڑی ہے کہ مشکل آئے گی, پھر مشکل ٹل جائے گی, پھر آسانی کا وقت آ جائے گا. یعنی مشکل اور آسانی جڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, مشکل کے اندر ہی آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے, کہ مشکل جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ آپ کے لیے آسانی بھی چل رہی ہوتی ہے. مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے. اس مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا ایکسپیرینس کرواتا ہے کہ مشکل آپ جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن آسانی بھی ساتھ فیل کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اونگ طاری کر دی. مشکل وقت تھا, ریسورسز کم تھے, خطرہ تھا. خطرے میں کہاں نیند آتی ہے؟ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری ہاتھوں سے تلواریں بھی چھوٹ جاتی تھی, ایسی نیند کا غلبہ. نیند آ جائے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امن کی نشانی ہوتی ہے نا, تھکاوٹ اتر جاتی ہے. پھر غزوہ احد کے موقع پر کیسی آئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا. نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر مشہور ہوگی, افواہ.
تو جو لوگ زخمی بھی تھے ان کو اپنی تکلیف بھول گئی حضور علیہ السلام کے غم کی وجہ سے. تو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. مشکل کے دوران بھی اگر آپ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کے اندر بھی آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور مسلمان کی مشکل میں آسانی یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی. تو ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف چلے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف چلے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور تو بہتر خلیفہ بن جا میرے لیے، اس کے لیے اس سے بہتر نعم المدل میرے لیے کر دے. تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو کوئی صحابی نہیں ہے حضور کے اصحاب میں سے، تو مجھے اس سے بہتر خاوند کیسے ملے گا. تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوا دیا، تو مجھے دعا کا اجر دنیا میں مل گیا. اور ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 2 سال بعد فوت ہوئی ہیں، یہ اس وقت تک زندہ تھی ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ دعا آپ یاد رکھیں. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا، اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دے دے گا. پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، طاعون کے مرض کی شکل میں ہو، کوئی وبا کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں، یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوورال انسانیت کے اوپر، یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں، تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ، اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے. پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہیں جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے، لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع، اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. خدا ہماری ضرورت ہے، خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے. الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی. لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے، واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے، اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. تو اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے آپ کھڑے تھے. تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو عورت کو تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی. وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں اب صبر کر لیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. پورا غصہ اتارنے کے بعد، واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں، تو یہ صبر تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کیا گئی، ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی کئی عورتیں وہ کہتی ہیں کہ میرا ہی منڈا لبیا سی اللہ تنوں مارنے واسطے، میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا. اب یہ کلمات کفر ہیں. اس کے بعد بیٹا کیا گیا، ایمان بھی گیا ساتھ. تو اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ
آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے۔ ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں، تو وہ نوحہ تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب کیا، اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا، اور نمبر 4 نوحہ کرنا مصیبت و پریشانی کے وقت۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا۔ اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، پھر اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں، اور کم بھی یہ نہ سمجھے گا بالکل کم، نصفہ او انقص، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ، پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں۔ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں۔ یہ نیچرل ہے۔ پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے، اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے۔ انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا۔ اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پہلے میں اللہ کے ساتھ 2 لگا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ یہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے ہی جا رہے ہیں، رہا آپ کی یہ خواہش یہ بھی اللہ پوری کر دے گا۔ جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ 2 لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے، لوگوں کو ہدایت دینا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی چیز۔ جو ایک بندے کو، آپ ایک بندے کو نہیں، اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے، اور یہ کام پیغمبروں والا ہے، تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ اس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصیبت بھی بہت بڑی ہے، لوگوں کی آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لوگ آپ پہ تانے کریں گے، لوگ آپ کو مارنے پیٹنے پہ بھی اتر آئیں گے، آپ کے اوپر کامنٹس بھی پاس کریں گے، گھر والوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑیں گی، ڈانٹ پلائیں گے سارے کہ تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں، جبکہ آپ اکیلا رات کو کھڑے ہو کے روزانہ 10 پارے پڑھتے رہے، نہ محلے والوں کو کوئی فکر ہوگی آپ کی کہ یہ کس طرف لگ گیا ہے، نہ آپ کے گھر والوں کو ہوگی۔ لیکن آپ اسی محلے میں نکل کے لوگوں کو کہیں گے یار یہ کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، قرآن کا راستہ اختیار کرو، شرک چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، تو سب کو فکر لگ جائے گی آپ کی۔ اس سے بھی بڑھ کے آپ بے نمازی ہوں، آپ کو کسی نے نہیں کہنا نماز پڑھو، لیکن آپ نماز میں رفع دین شروع کر دیں تو بے نمازی بھی آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے، اور تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں۔ فرق دیکھا آپ نے؟
یہ یعنی ان کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نمازی جو خود نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی سنت کے مطابق نماز شروع کر دے اس کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں، اور جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو کوئی نہیں آ کے سمجھاتا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، اور اگر وہ پڑھنا شروع کر دے سنت کے مطابق تو سارے بے نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو آپ کو آگے جا کے پھر سمجھ آئے گی نا، جب سورۃ العصر شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوبلیگیٹری رکھا ہے۔ یہ خالی ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں۔ اصل شرائط اگلی 2 ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، پھر پھینٹی لگے گی صبر کرنا ہے۔ یہ پھر آپ کو پھر حسینی بننا پڑے گا اس کے لیے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام حج کے دنوں میں حج چھوڑ کے کوفے جا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ تھا یار یہ حج تو بڑے آسان ہے، جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام امت لیول کا کام ہے، وہ اس حج سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ بظاہر لوگوں کو حج اور عبادتیں بڑی نظر آ رہی ہوں گی، اور حج کے دنوں میں وہاں سے چھوڑ کے جانا یہ معیوب لگ رہا ہوگا، لیکن جن کو دین کی یعنی اصل روح کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام، اعلان حق کرنا، جابر حکمران کے سامنے کلمات حق بلند کرنا، یہ سید الشہداء اسی لیے تو ہم کہتے ہیں۔ مسند الحاکم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کے تحت ہم حضرت حسین ابن علی کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور صرف حسین ابن علی نہیں، قیامت تک سید الشہداء چلیں گے۔ جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کیا اور ان کو قتل کیا گیا وہ سب سید الشہداء ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سید الشہداء ہیں، قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر سیدنا نفس زکیہ علیہ السلام کو فتویٰ دینے پہ، کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی ہے، اس میں حضرت نفس زکیہ تھے، حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے، ان کے حق میں امام حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں امام حنیفہ کو بھی جیل کاٹنی پڑی اور زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سید الشہداء ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ناسبیوں کے خلاف انہوں نے خصائص علی کتاب لکھی، مولا علی کے فضائل پہ 194 احادیث، شہید کر دیا گیا۔ سید الشہداء ہیں۔ سید الشہداء قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو دجال کے خلاف وہ مؤمن کھڑا ہوگا، جسے 2 ٹکڑے جس کے دجال کرے گا، وہ اپنی اس وقت زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ 2 ٹکڑے کروا کے بھی دجال جب اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب میرے پہ ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو جو قرآن و حدیث کو ماننے اور شعبتوں سے متاثر نہ ہو، جسے آپ کرامتیں کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الشہداء۔ اور جڑی گل ویکھے اتھے ہی ڈگ پوے تو وہ سید الجہلاء ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی دعوت پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔